سکتا۔ اس نے کہا اللہ، جب کہ جو میں نے مخلوق بنائی ہے وہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی اس کو اسی طرح نظر آتا ہے۔ پھر کہے گا یا اللہ، جو مخلوق آپ نے بنائی اس کا سننا بھی ناقص ہے۔ جی کیسے؟ کہ وہ بندہ، ایک بندہ بیک وقت اگر اس کے ساتھ 5-7 بندے بات کرنا چاہیں تو وہ نہیں سن سکتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اللہ، جو میں نے مخلوق بنائی ہے وہ آپ اس کو بس آپشن دے دیں تو اس کے ساتھ ایک بندہ کیا 100 بندہ بھی ایک وقت میں بات کرے تو وہ سب کی سنے گا۔ پھر کہتا ہے اللہ، جو مخلوق آپ نے بنائی وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتی ہے پھر تھک جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا، جو فیکٹریاں 24 گھنٹے چلتی ہیں ان میں شفٹیں چلتی ہیں، 8 گھنٹے 12 گھنٹے کے بعد نئے بندے آ جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ، وہ 8-12 گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، لیکن رب کریم جو میں نے بنائی اس کو 24 گھنٹے کام پہ لگائے رکھو، وہ نہیں تھکتی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ میری مخلوق اچھی ہوئی یا آپ کی اچھی ہوئی؟ اللہ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت چند انسانوں کو کھڑا فرما دیں گے، پیدا فرمائیں گے، ان کو کام میں لگا دیں گے۔ پھر رب کریم اسی دوران اس بندے سے فرمائیں گے کہ آپ ذرا روبوٹ کو چلاؤ، ایک قطار میں چلاؤ۔ اب وہ ان کو چلانا شروع کرے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک روبوٹ میں فالٹ پیدا فرما دیں گے۔ اب وہ نیچے گرے گا، روبوٹ اپنی لائن میں چلتے جا رہے ہوں گے۔ اچھا، اسی دوران اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ جو انسان کام کر رہے ہوں گے ان میں سے ایک کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ درد پیدا فرما دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جب اس کے پیٹ میں درد ہونی شروع ہوگی تو وہ ضمیر پہ لیٹریاں لینے لگے گا، لوٹ پوٹ ہونے لگے گا۔ آپ کو پتہ نا، جب درد شدید ہوتی ہے تو بندہ کراتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے۔ جب وہ ایسے ہائے ہائے کر رہا ہوگا تو اسی دوران کام کرنے والے بندے کام کر کے چھوڑ دیں گے اور اس کی طرف بھاگ کے آ جائیں گے۔ کوئی اس کے سر کو دبانا شروع کر دے گا، کوئی اس کے پاؤں دبانے لگ جائے گا، کوئی ٹانگیں دبانے لگ جائے گا۔ ایک بندے سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جائے گی، وہ زار و قطار رونا شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت پھر اس سائنسدان کو فرمائیں گے کہ میرے بندے، اب تو ذرا بتا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ نے جو مخلوق بنائی اس میں سے ایک میں نقص پیدا ہوا، دوسروں کو پرواہ نہیں ہے، اور جو میں نے مخلوق بنا دی پیٹ میں درد ایک کے ہو رہا ہے، محسوس سارے ہی کر رہے ہیں، سارے محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب بتاؤ آپ کی مخلوق اچھی ہوئی یا میری مخلوق اچھی ہوئی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، آپ ہی کی مخلوق اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے، اللہ اکبر، شریعت مطہرہ نے ہمیں کتنی اچھی زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لے آئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طرز زندگی دیا ہے وہ کیا اچھا، کیا پیارا طرز زندگی ہمیں دیا ہے۔ اب سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو، آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب کوئی بندہ کسی بندے سے پہلی ملاقات کرتا ہے تو وہ اس بندے کی فیس ریڈنگ کرتا ہے کہ اس بندے کے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں، پھر اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اب کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں انداز سکھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ جب بھی کسی بندے سے ملاقات کر لیں، لوگوں سے ملیں، تو اللہ فرماتے ہیں لا تصعر خدک للناس، آپ لوگوں کے ساتھ منہ چڑھا کے ملاقات نہ کیا کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ کا کیا حال ہے، تو میں آگے سے منہ چڑھا کے اور ایسے کہوں، ایسے منہ بنا کے کہوں جی ٹھیک ہے،
میں کہوں جی ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ اس کو عجیب فیل کریں گے، عجیب محسوس کریں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی آپ کا کیا حال ہے، تو میں مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر آپ کی بات کا جواب دوں گا تو وہ آپ اس کو اچھا محسوس کریں گے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تصعر خدک للناس، کہ آپ جب بھی لوگوں سے بات کیا کریں تو آپ گال پھلا کے بات نہ کیا کریں، بلکہ شگفتہ چہرے کے ساتھ آپ بات کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک اور عجیب بات ہے کہ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ جب مومنین سے بات کریں تو آپ جناب بڑی پیارے انداز سے بات کریں، اور جب کافروں سے بات کیا کریں تو ذرا منہ چڑھا کے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تصعر خدک للناس، آپ جب بھی لوگوں سے بات کریں اور ملاقات کریں، لوگوں میں مسلمان بھی داخل ہے، کافر اور مشرک بھی داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ جب بھی لوگوں سے ملاقات کر لیں تو اپنے چہرے کا انداز اچھا رکھا کریں۔ اور دوسری بات، بندے کی شخصیت کا اندازہ اس کی گفتگو سے لگاتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں الانسان تحت اللسان، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی بھی انداز سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ جب بھی لوگوں کے ساتھ بات کیا کریں تو قولوا للناس حسنا، آپ الفاظ کا اچھا چناؤ کر لیا کریں، اچھے انداز سے آپ بات کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اب آپ اندازہ فرمائیں ذرا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بات دی ہے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جب ایمان والوں سے بات کریں تو آپ بڑی اچھی بات کر لیا کریں، اور کافروں سے جب بات کریں تو ذرا سخت بات کر لیا کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، کہ آپ جب بھی لوگوں سے بات کیا کریں تو بھلی بات کیا کریں، اچھا انداز آپ اختیار کیا کریں۔ اب آپ ذرا سنیے اللہ اکبر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں طرز زندگی سکھایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مشرکین مکہ نے، ایک بندہ تھا مکہ میں زماد نامی، وہ جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتا تھا۔ اب اس کو بلا لیا اور بلا کے کہتے ہیں کہ اے زماد، ہمارا ایک بھتیجا ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کا نام ہے، تو اس کے اوپر معاذ اللہ جادو ہو گیا ہے، وہ نا بہکی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 360 کچھ نہیں کرتے، صرف ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ کہتا وہ نا ایسی بہکی باتیں شروع ہو گیا کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو تم ذرا نا اس کا علاج کر دو۔ کہتا اگر آپ اس کا علاج کر دیں گے تو ہم آپ کو انعام میں بڑے اونٹ دیں گے۔ تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو چٹکی کا کام ہے، چٹکی کا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہمارے تویز دھاگا والے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ میرے کھبے ہاتھ دا کام ہے۔ اسی طرح اس نے بھی کہا، کہتا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ وہ ان کے پاس سے اٹھا، راستے میں آ رہا تھا، اللہ کی شان اس کی نبی علیہ السلام سے مکہ کے چوک میں ملاقات ہو گئی۔ جب مکہ کے چوک میں ملاقات ہوئی ہے تو اس نے سلام دعا کے بعد کہتا ہے بھتیجے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، کہتا ہے محمد، میں نے سنا ہے آپ پر جادو ہو گیا ہے، تو میں آپ کا علاج نہ کر دوں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں۔ اب دیکھو نا، امام الانبیاء ہے اللہ، امام الانبیاء ہے، اگر چاہتے تو اس کو تھپڑ بھی مار سکتے تھے، اس کو اس کے جواب میں اسی طرح کی بات کہہ سکتے تھے کہ تو میرا دماغ کہتا ہے معاذ اللہ خراب ہے، تیرا زیادہ خراب ہے، تو ایسا ہے، لیکن میرے محبوب نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا، نبی علیہ السلام خاموش ہیں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ کے جواب میں جو بات کہی ہے وہ ذرا سنو۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف اس کے جواب میں میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اس کو خطبہ سنا دیا جو ہم علماء سے جمعے میں سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آپ ذرا سنی اگلی بات اور مزے کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان محمد کریم کی ہو، اللہ اللہ اللہ، زبان میرے نبی کی ہو، پھر اس میں تاثیر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین کرو شہد میں وہ مٹھاس نہیں ہے جتنی مٹھاس اللہ نے میرے نبی کی زبان میں پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جب زماد نے سن لیے نا جملے، زماد کہتا ہے محمد ذرا ایک دفعہ پھر نہیں سنا دیتا؟ اللہ، کہا کوئی بات نہیں، سنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے پھر پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی نے جو سنایا نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، جس طرح بندہ شہد ایک دفعہ کھاتا ہے نا پھر کھانے کو جی چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ زماد کو مزہ آ گیا، زماد نے کہا اے محمد ذرا ایک دفعہ پھر سنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے پھر پڑھا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ میرے محبوب نے جو سنائے نا، اب 3 مرتبہ سنا کے میرا نبی جانے لگا ہے، جانے لگا۔ زماد نے پیچھے سے دامن پکڑا، کہا محمد کہاں جاتے ہو؟ کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما دو۔ اللہ، ایسا محبت بھری زندگی گزارنا میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اندازہ کرو جو بندہ میرے نبی کو ساحر اور مجنون کہہ رہا ہے، میرا نبی اس کے جواب میں گالی نہیں دے رہا، اس کو محبت کے جملے سنا رہا ہے، محبت کے جملے سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نبی نے اس طرح زندگی گزاری ہے، اس طرح محبتیں بانٹی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو، ایک صحابی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک غلام تھا، اس سے فرماتے ہیں بھائی تم کام فلاں میرا کام کر دو۔ اس نے کام کرنے میں سستی کر دی، جب سستی کر دی نا تو اب آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے غصے میں آ کے اس کو فرمایا، وہ تھا حبشی، اس کو فرما دیا یا ابن سودا، یعنی اے کالی کے بیٹے۔ اس کو آر دلا دی، ماں کی گالی دے دی۔ اب اس کا دل دکھ گیا، اب وہ سیدھا میرے محبوب کے پاس چلا گیا، کہتے آقا ابو ذر میرا آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں، میرے محبوب میں نے کام میں تھوڑی سستی کر دی تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت میرا دل دکھی ہے،
اتفاقاً ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی وہاں آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر آپ نے اس کو اس طرح ماں کی آر دلائی ہے, گالی دی ہے؟ جی اللہ کے نبی اس نے کام نہیں کیا. سنو ذرا میرا نبی کیسی زندگی دے کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنو ذرا, اللہ اکبر. میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر تو ایسا بندہ ہے کہ تیرے اندر ابھی تک زمانہ جاہلیت والی باتیں موجود ہیں. فرمایا ابو ذر یاد رکھو اخوانکم خولکم, جو تمہارے غلام ہوتے ہیں, تمہارے ماتحت ہوتے ہیں, یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں, یہ تمہارے بھائی ہوا کرتے ہیں. فرمایا ابو ذر جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلایا کرو, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہنایا کرو. ابو ذر یاد رکھو ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ نہ ڈالا کرو کہ جو ان سے کر نہ سکتے ہو. لیکن پھر اگلی بات بھی بڑی مزے کی فرمائی ہے. فرمایا ابو ذر اگر ان کی ہمت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈال دو تو پھر ان کے ساتھ ان کے کام میں خود معاونت کر لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کرو کیسے محبت بھری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. ایک صحابی آ گئے, اللہ کے نبی جی بھائی یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے, میں اس کو کام کہتا ہوں کرتا نہیں, نافرمانی کر دیتا ہے, تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں, میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا غلام کام نہیں کرتا, نافرمانی کرتا ہے, کیا سلوک کیا جائے؟ جی اللہ کے نبی کیا سلوک کروں؟ فرمایا میرے صحابی تیرا غلام تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر, تو اس کو معاف کر دیا کر. اس نے پھر پوچھ لیا, کہتا ہے اللہ کے نبی دوسری دفعہ پھر کر دے. فرمایا پھر معاف کر دے. کہتا ہے یا رسول اللہ تیسری مرتبہ پھر کر دے. فرمایا پھر معاف کر دے. حقیقت میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجازت دے دے, کوئی گالی دینے کی, کوئی تھپڑ مارنے کی, کوئی ڈنڈا مارنے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ذرا سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا ابو ذر, وہ اس صحابی سے فرمایا, نبی علیہ السلام پہچان گئے نا اس کے بار بار پوچھنے سے, تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بھائی میری بات سن لے, تیرا غلام دن میں 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, 20 دفعہ نہیں, 50 دفعہ نہیں, اللہ اکبر کبیرہ, تیرا غلام دن میں 70 مرتبہ تیرے حکم کی نافرمانی کرے تو اپنے غلام کو 70 مرتبہ معاف کر دیا کر, 70 مرتبہ معاف کر دیا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ کو اللہ اکبر آپ ذرا اندازہ فرمائیں عربی کے اندر جو 70 کا عدد بولا جاتا ہے وہ لا تعداد کے لیے بولا جاتا ہے, لا تعداد کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں میرے صحابی آپ کا غلام جب بھی آپ کی نافرمانی کرے آپ اس کو معاف کر دیا کریں, آپ اس کو معاف کر دیا کریں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستوں میرے عزیزوں, آج ہم اپنی زندگیوں پہ ذرا غور کر لیں. ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کام کے لیے رکھی ہوتی ہیں, ان سے تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہم ان کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, تھپڑ مارنے شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان سے تھوڑا وہ آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے, ہم ان کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. فیکٹریوں میں ملازم رکھے ہوتے ہیں, ان سے کوئی سستی ہو جاتی ہے, ہم ان کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن میرے نبی نے تو ایسا طرز نہیں سکھایا ہمیں. اللہ اکبر. اور سنو اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی آ گئے, اللہ کے نبی یہ 2 مسواکیں ہیں میں آپ کے لیے لایا ہوں, یہ 2 مسواکیں ہیں قبول فرما لیں. اب ایک مسواک خوبصورت تھی, ایک مسواک ٹیڑھی تھی, خوبصورت نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے
ٹیڑھی مسواک اپنے پاس رکھ لی، خوبصورت اس کو دے دی، یہ آپ رکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ٹیڑھی آپ مجھے دے دیں، خوبصورت آپ رکھیں۔ میرے نبی کے ذرا جملے سنو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی یاد رکھ لے، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، میرے پاس خوبصورت مسواک ہونی چاہیے۔ فرمایا تو بھی تو میرا یار ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے پاس بھی خوبصورت چیز ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی سے تھوڑی ٹھنڈک حاصل کرنی تھی۔ فرماتے دوپہر کا وقت ہے، میں ساتھ چلا گیا، ایک باغ میں ایک کنویں پہ ہم چلے گئے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ٹھنڈک حاصل کی، میں نے چادر کا پردہ تان دیا۔ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈک حاصل کر لی۔ فرماتے اب گرمی تو مجھے بھی لگ رہی تھی، گرمی تو مجھے بھی لگ رہی تھی۔ فرماتے اب میں پریشان تھا کہ میں کس طرح ٹھنڈک حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں میری حیرانگی کی انتہا ہو گئی، میں نے کیا دیکھ لیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے چادر کو پکڑ کے میرے گرد پردہ تان دیا، میرے گرد پردہ تان دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کر دیا آقا میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو خدمت کروں گا لیکن آپ تو نہ کریں۔ ذرا سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا ابو ذر اگر تو میری خدمت کر سکتا ہے تو پھر میں تیری خدمت کیوں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی عجیب مخلوق ہیں، لوگوں کو ہماری خدمت کرنی چاہیے، ہم کسی کی خدمت نہ کریں۔ لیکن میرے نبی نے کیا درس دیا ہے، لوگوں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں یاد رکھو میرا نبی وہ ہے، میرا نبی وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ جس نے دنیا میں آ کے جن لوگوں نے پتھر مارے میرے محبوب نے جواب میں پھول برسائے ہیں، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راستے میں پھول برسائے، کانٹے نہیں بچھائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بدو آ گیا، ایک بدو آ گیا، آ کے مجلس میں بیٹھا، مجلس میں بیٹھا، مسلمان نہیں ہے کافر ہے، مسلمان نہیں ہے کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سننا، تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا، پھر اٹھ کے دور مسجد نبوی کے صحن میں چلا گیا اور اس نے وہاں جا کے پیشاب پخانہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ دیکھ رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے۔ اب صحابہ اٹھنے لگے کہ تاکہ ہم جا کے اس کو ماریں، اس کو برا بھلا کہیں، لیکن سنو میرے نبی نے اشارے سے منع فرما دیا۔ فرمایا نہیں نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ جب وہ فارغ ہو گیا نبی علیہ السلام اٹھے، پانی منگوایا، اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اس کے پیشاب پخانے کے اوپر پانی بہا دیا، مسجد کو صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ اب ذرا سنو میرے نبی نے زمین پاک نہیں کی ہے، حقیقت میں اس کا دل پاک کر دیا، حقیقت میں اس کا دل پاک کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا میرے بھائی بات سنو، بات یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہوتی ہیں، یہاں گندگی نہیں پھیلایا کرتے۔ اتنی محبت سے اس کو سمجھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کوئی ہمارے جیسا ہوتا، مسجد میں آ کے کوئی اس طرح کی بات کرتا، بچے آ جاتے نا نماز پڑھنے، ہمارے بابے کہہ رہے تھے اوے نکڈو مسیتوں یہ کیوں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا ہے، پخانہ کیا ہے، لیکن میرے نبی نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، محبت سے سمجھا دیا ہے،
اللہ اکبر. اب ذرا سنو, اب وہ جانے لگا. نبی علیہ السلام کی نظر پڑی ہے, وہ پیدل جا رہا تھا. میرے محبوب نے بلایا, فرمایا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہتا ہے اے محمد, ایمان تو نہیں لایا تھا نا؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا ہے میں اپنے بستی میں جا رہا ہوں, اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں. فرمایا اچھا. فرمایا میرے بھائی پیدل جا رہے ہو؟ جی میرے پاس تو سواری نہیں ہے, میں پیدل ہی جاؤں گا. اللہ اکبر. فرمایا ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا. فرمایا بلال, اس بندے کو میری طرف سے ایک سواری ہدیے میں دے دو, ایک سواری ہدیے میں دے دو. میرے محبوب نے دیکھ لیا اس کے کپڑے ذرا پھٹے پرانے تھے. فرمایا بلال, ایک کپڑوں کا جوڑا بھی محمد کی طرف سے اس کو ہدیے میں دے دو. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کوئی زیادہ راہ ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے. بلال, اس کو کچھ پیسے بھی میری طرف سے ہدیے میں دے دو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اے رسول امی, خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. واقعی سچی بات ہے, سچی بات ہے. ڈھونڈتی ہے تجھ کو میری جان حزی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. آج وہ آقا والے اخلاق ہم کہاں سے لائیں گے؟ آج ہم تلاش کرتے ہیں کہیں ہمیں مل جائیں, کہیں ہمیں مل جائیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. سنو میرے دوستو, میرے عزیزو, سنو. وہ بندہ چلا گیا, چلا گیا, اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا. بستی میں داخل ہوتے اس نے چلانا شروع کر دیا. اس نے کہا او میرے چچا, او میرے ماموں, او میرے خالو, او میرے بھائی, حتیٰ کہ پوری بستی کے لوگ جمع ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کیوں شور مچا رہا ہے؟ ذرا سنو. اس نے کہا میں مدینے گیا تھا. اللہ 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 اللہ. اس نے کہا میں مدینے گیا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں پیشاب پخانہ کیا. صحابہ مجھے مارنے لگے, انہوں نے اپنے اصحاب کو منع کر دیا. مجھے کچھ بھی نہیں کہا, اپنے ہاتھوں سے میری گندگی کو بہا دیا. میں پیدل تھا, مجھے سواری دے دی. میرے کپڑے میلے گندے تھے, مجھے نیا جوڑا دے دیا. میرے پاس سفر کے لیے پیسے نہیں تھے, مجھے پیسے ہدیے میں دے دیے. اس نے کہا تم یہاں کیا زندگی گزار رہے ہو؟ چلو مدینے چلتے ہیں, محبتوں کا دریا تو مدینے میں بہ رہا ہے. اللہ اکبر. محبتوں کا دریا تو مدینے میں بہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت بھرے انداز کی وجہ سے وہ بندہ آپ نہیں پورے قبیلے کو ساتھ لے کے مدینے آیا اور کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کے غلاموں میں شامل ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ محبت ہے, وہ پیار ہے جو میرے نبی نے ہمیں دیا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اور سنو, اور سنو. ایک نوجوان آ گیا مسجد نبوی میں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. کہتا ہے اللہ کے نبی جی, کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سننا سننا, ذرا سننا اور دل کے کانوں سے سننا. اللہ اکبر. کس کو کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء کو, کائنات کے دولے کو, دو جہان کے سردار کو. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, کہ جو کائنات کے اوپر خدا کے بعد ان سے بڑی کوئی ہستی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, اس نے کہا آقا آقا میں نے بڑے جملے تلاش کیے ہیں, میں نے بڑی کوشش کر لی,
کوئی جملہ مل جائے کہ جو میں ادا کروں اور آپ کی شان کا حق ادا کر سکوں، لیکن آقا جملے مجھے چھوٹے نظر آئے، آپ کی شان مجھے بڑی نظر آئی ہے، آپ کی شیان شان کوئی جملہ میرے زبان پر آ نہیں رہا ہے، لیکن کہا اب پھر ایک ہی بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آقا الفاظ میرے پاس نہیں ہے، الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، بس یہی بات کہتا ہوں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اس نے کہا اوپر اللہ ہے، نیچے محمد کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی میرے پاس ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستو وہ ہستی ہے، ان کے پاس آ کے وہ نوجوان کہتا ہے آقا مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ سنو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس کو گالی نہیں دی، تھپڑ نہیں مارا، یہ نہیں کہا اوے تو مجھ سے کہہ رہا ہے اور تو منو کہنا اجازت دے دے، اللہ اکبر کبیرہ، نہیں 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 نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کو پیار سے فرماتے ہیں میرے بیٹے مجھے یہ تو بتا کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے زنا کیا جائے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میرے بیٹے یہ تو بتا تو پسند کرتا ہے تیری بہن سے زنا کیا جائے؟ جی نہیں۔ میرے بیٹے کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیوی سے زنا کیا جائے؟ جی نہیں۔ میرے بیٹے تیری بیٹی سے زنا کیا جائے؟ جی نہیں۔ تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محبت سے سمجھایا، فرمایا میرے بیٹے پھر سن لے، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن بیٹی بیوی ہوگی۔ فرمایا میرے بیٹے جس طرح آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے ان معزز رشتوں کے ساتھ بدکاری کا مرتکب ہوا جائے، فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ان معزز رشتوں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے اتنی محبت سے اس کو سمجھا دیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا یہ دایاں ہاتھ اس کے ایسے سینے پہ رکھا، جیسے ہی سینے پہ رکھا وہ نوجوان کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ میرے سینے پہ آ گیا مجھے یوں محسوس ہو گیا کہ جیسے ٹھنڈک میرے سینے میں داخل ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں وہ دن چلا گیا، آج کا دن آ گیا، جتنی نفرت مجھے زنا سے ہو گئی اور اس گناہ سے نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سے لوگوں کو زندگی گزارنا سکھایا ہے، نیکی پہ لے کے آئے ہیں، محبتیں بانٹتے لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، اور سنو، اور ذرا سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا ہے جب کوئی محلے میں کونسلر بن جاتا ہے، چیئرمین بن جاتا ہے، میں ایم پی ایم این اے کی بات نہیں کر رہا، چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں، کونسلر چیئرمین بن جاتا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بندہ شرابیں اڑاتا ہے، اپنے دوستوں کو پلاتا ہے، ہلڑ بازیاں کرتے ہیں، جی ہاں ناچ گانے کرتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو میرا محبوب فاتح مکے میں داخل ہو رہا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کو جھکایا ہوا تھا، سر مبارک کو جھکایا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی آپ کی سواری کی گردن کے ساتھ لگ رہی تھی، ایسے سر کو جھکایا ہوا تھا اور زبان کے اوپر جملے جاری تھے، الحمدللہ الذی وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد فرما دی، جس نے اپنے بندے کو لشکروں کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو، یہ جملے کہتے ہوئے میرا تیرا نبی مکے میں پہنچا ہے، حرم میں پہنچا ہے، اللہ کا کنجی بردار تھا۔ ذرا اس بات کو دل کے کانوں سے سننا، میرے نبی نے غیروں کو اپنا کیسے بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
غیروں کو کیسے اپنا بنایا ہے. جنہوں نے میرے نبی کو کچھ نہیں دیا، میرے نبی نے ان کو سب کچھ دیا ہے. میرے نبی نے ان کو سب کچھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. فرمایا وہ عثمان بیت اللہ کا کنجی بردار تھا. اور یاد رکھو یہ وہی تھا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب ہجرت کرنے کے لیے بیت اللہ سے مکہ سے جا رہے تھے تو بیت اللہ گئے تھے اور جا کے عثمان سے ملے تھے. کہا عثمان بیت اللہ کی چابی دے دے. جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیت اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں میں اندر چلا جاؤں اور کچھ دیر کے لیے اندر جا کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں. لیکن عثمان نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، میں چابی نہیں دوں گا. میرے محبوب نے فرمایا عثمان میں تیری منت کرتا ہوں تو چابی مجھے دے دے. عثمان نے کہا نہیں دوں گا. فرمایا عثمان تیرا ترلا کرتا ہوں چابی دے دے. کہا ہرگز نہیں دوں گا. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. اور روتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا عثمان یاد رکھ لے، یاد رکھ لے میرا اللہ ایک وقت ایسا ضرور لے کے آئے گا کہ عثمان جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوں گا، اور آج جہاں میں کھڑا ہوں عثمان وہاں تو کھڑا ہوگا. یہ جملے میرے نبی نے کہے اور میرا نبی مکہ چھوڑ کے چلا گیا. اندر نہیں گئے، اس نے اندر نہیں جانے دیا ہے. میرا نبی روتا ہوا مکہ چھوڑ کے چلا گیا. پھر یہ وقت آ چکا ہے میرا محبوب فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہو چکا ہے، مطاف میں پہنچ چکا ہے. عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے. عثمان آ چکا. فرمایا عثمان چابی دے دے، عثمان چابی دے دے. عثمان بن طلحہ نے چابی نکال کے حوالے کر دی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی سے تالا کھولا ہے، اندر تشریف لے گئے، اندر جا کے عبادت کی ہے. صحابہ نے عبادت کر لی. اللہ اکبر کبیرہ. اب حدیث پاک میں ہے ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر اس انتظار میں ہے کہ آج بیت اللہ کی چابی ہمیں دی جائے گی، ہمیں دی جائے گی، ہمیں دی جائے گی. میرا نبی سنو سنو لوگو سنو، سنو لوگو سنو. اور میرے نبی کا انداز دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ صحابہ اس کو بلا کے لائے. آ چکا ہے، سامنے کھڑا ہے، نظر شرمندگی کی وجہ سے جھکا کے کھڑا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 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 وہ وقت تو یاد کر، وہ وقت تو یاد کر. ہجرت کی رات میں نے تجھ سے کہا تھا کہ عثمان بیت اللہ کی چابی مجھے دے دے. عثمان تو نے نہیں دی تھی. عثمان میں نے تیری منت کر لی، میں نے تیرا ترلا کر لیا کہ عثمان مجھے چابی دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن عثمان تو نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، تو نے کہا میں نہیں دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا عثمان میں نے تجھے اس وقت میں کہا تھا عثمان یاد رکھنا میرا اللہ وہ وقت ضرور لائے گا کہ عثمان جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہوگا. فرمایا عثمان دیکھ لے آج میرا اللہ وہ وقت لے آیا، آج میرا اللہ وہ وقت لے آیا، آج میرا اللہ وہ وقت لے آیا، آج میرا اللہ وہ وقت لے آیا. اور اگلے جملے سنو، اگلے جملے سنو. میرے نبی نے فرمایا عثمان یاد رکھ لے جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ تیرے ساتھ نہیں کروں گا، میں وہ تیرے ساتھ نہیں کروں گا. میرے نبی نے چابی کو لیا، عثمان کے ہاتھ میں دے دی. فرمایا یہ لے عثمان یہ چابی میں تجھے دیتا ہوں، اور عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ یہ چابی قیامت تک تیری ہی نسل میں رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو، عثمان مسلمان نہیں ہے، عثمان مومن نہیں ہے، عثمان کافر ہے، کافر ہے. لیکن میرا نبی بیت اللہ کی چابی اسی کو دے رہا ہے. پھر ساتھ یہ وعدہ بھی فرما رہا ہے کہ عثمان چابی تجھے دیتا ہوں، یہ قیامت تک تیری ہی نسل میں رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. چابی دے کے میرا نبی جا رہا ہے. جو جا رہا
रहा है। उस्मान की आंखों में आंसू थे। उस्मान ने पीछे से दामन पकड़ लिया, कहा आका आपने चाबी नहीं दी, मेरा दिल ही खोल के रख दिया है। कहा आका आका अब कहाँ जाते हो, मोहब्बतों का दरिया बहा के कहाँ जाते हो, कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आखिरी बात सुना के अपनी बात को ख़त्म करते हैं। ज़रा सुनो सुनो सुनो। मक्का की बस्ती है, मक्का की गली है, मक्का का चौक है। मक्का का चौक है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ज़रा सुनना, एक बुढ़िया खड़ी थी, एक बुढ़िया खड़ी थी, सर पे बहुत सारा वज़न उठाया हुआ है, उससे उठाया नहीं जा रहा था। मेरे नबी ने पूछा, कहा माँ जी, माँ जी, जी बेटा, माँ कहाँ जा रही है? कहा बेटा मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मक्का छोड़ के जा रही हूँ। कहा माँ वो क्यों? कि ज़रा सुनना सुनना, दिल को तवज्जो करना, इंशाल्लाह नफ़ा हो जाएगा। उम्मीद है दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, दस्तक हो जाएगी। ये फ़कीर दस्तक देने लगा है आपके दिल के दरवाज़ों के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़रा सुनना। कहा माँ कहाँ जा रही है? कहा बेटा मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मक्का छोड़ के जा रही हूँ। कहा क्यों माँ, मक्का क्यों छोड़ के जाती है? कहा बेटा मक्के में एक मोहम्मद नामी जादूगर आ गया है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद नामी जादूगर आ चुका है। कहा अच्छा? कहा अच्छा अम्मा, तो अम्मा तू क्यों छोड़ के जा रही है? कहा बेटे मैंने सुना है वो जिससे मुलाकात कर लेता है, जिससे कलाम कर लेता है, उसके जादू का असर उस पे चल जाता है। लोग अपने बाप दादा का दीन बदल रहे हैं, इसलिए मैं मक्का ही छोड़ के जा रही हूँ। ना मेरी मोहम्मद से मुलाकात होगी, ना मेरे ऊपर उसके जादू चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो सुनो, मेरे नबी ने कुछ भी नहीं फरमाया, कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि उसके जवाब में पता क्या कहा? पता क्या कहा? कहा माँ ये बोझ नहीं उठाया जा रहा। जी नहीं बेटा नहीं उठाया जा रहा। कहा अम्मा ये बोझ मैं ना उठा दूं? अल्लाह अकबर। ये आपका बोझ मैं ना उठा दूं? जरा सुनो। कहा बेटा तेरा अल्लाह भला करे अगर तू ऐसा कर दे। सुनो, मेरे नबी ने वो जो मेरे नबी की वजह से मक्का छोड़ के जा रही है, उसका बोझ अपने सर पे उठाया, उठा के अल्लाह अकबर कबीरा दूर जिस बस्ती में वो जाना चाह रही थी, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बस्ती तक उसका सामान पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया, सामान उसके हवाले किया है, उसने बड़ी दुआएं दे दी। फिर साथ ही कहती है मेरे बेटे तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तेरे अखलाक कितने खूबसूरत हैं। मेरे बेटे तू जाते जाते मुझे अपना नाम ही बताता जा, मुझे अपना नाम ही बताता जा। अगर मैं कभी मक्का में आई तो तेरे साथ जरूर मुलाकात करूंगी। सुनो जरा सुनना, मेरे नबी ने सामान दे दिया है, रुख अनवर फेर रहे हैं। फेरते फेरते मेरे नबी ने फरमाया अम्मा जी मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा जी मेरा ही नाम मोहम्मद है। जब उस बुढ़िया ने सुन लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसने मेरे नबी का दामन पीछे से पकड़ लिया। कहा बेटे अब फिर मोहब्बतों का दरिया बहा के कहाँ जाता है? कलमा पढ़ा, अपने गुलामों में शामिल फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इसलिए अजीज दोस्तों, हम सारे के सारे उसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, उन्हीं के ग़ुलाम होने के हम दावेदार हैं। तो क्या ख्याल है फिर उन जैसी ज़िंदगी को भी ना अपना लिया जाए? है जी, क्या ख्याल है भाई? उन जैसी तर्ज ज़िंदगी को अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? अल्लाह अकबर कबीरा। जी हाँ, बस आखिरी शेर सुना के अपनी बात को समेटते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह
اکبر کبیرہ۔ دیکھو ہم نے دنیا میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے دل ہم دکھاتے پھر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں تو ہم نے دکھا لیے، کیا کل قیامت کے دن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سامنا کر سکیں گے؟ ہم نہیں سامنا کر سکیں گے۔ میرے دوستو، علامہ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، بروز حشر عذر ہائے من پذیر، اللہ میں تیرے سے منت کرتا ہوں کہ میرے مولا تو کل قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، میرے عذروں کو قبول فرما لینا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بروز حشر عذر ہائے من پذیر، تمی بینی حسابم ناگزیر، اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے مولا کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، میرا حساب نہ لینا، اللہ میں حساب نہیں دے سکتا، اللہ میں حساب نہیں دے سکتا، میرے مولا تو میرا حساب نہ لینا، اللہ میں نہیں حساب دے سکتا، لیکن اللہ اگر آپ پکا ارادہ کر لیں کہ نہیں نہیں میں نے تیرا حساب لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، تو اللہ پھر میری ایک التجا ہے، میری ایک عرضی ہے، اللہ اس کو ضرور پورا کر دینا۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہتا ہے اللہ پھر جب آپ فیصلہ کر لیں کہ نہیں تیرا حساب لینا ہی لینا ہے، تو اللہ پھر میری عرضی یہ ہے، میری عرضی یہ ہے، میری عرضی یہ ہے کہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل میرا حساب لے لینا، کہ اللہ ان کی نظروں سے چھپا کے میرا حساب لے لینا، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ نکلیں گے، ان گناہوں کے سبب آپ میرے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے، تو اللہ اس سے مجھے نہیں میرے نبی کو تکلیف ہوگی، میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے عزیز دوستو، آج ہم دنیا میں کھاتے صاف کر لیں، کھاتے صاف کر لیں، جی ہاں کسی سے بد اخلاقی کر لی اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا دل دکھا دیا اس سے معافی مانگ لیں، نیکی والی تقوی والی زندگی گزارنے کے عہد اور ارادے کر لیں، تاکہ دنیا میں معافی ہو جائے، نہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں گناہ نکلیں گے، نہ میرے تیرے نبی کو اللہ اکبر کبیرہ تکلیف اٹھانی پڑے گی، اللہ اکبر۔ اور اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے، میرے امتیوں، میرے امتیوں، کل قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کر دینا، سیاہ نہ کر دینا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے آپ کا چہرہ سیاہ ہوگا؟ سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نکلیں گے کل قیامت کے دن میں نہیں ہوں گا، سارے نبی وہاں جمع ہوں گے، جب تم میرا امتی ہو کے میرے نامہ اعمال میں سے گناہ نکلیں گے پھر مجھے دوسرے نبیوں سے نظریں جھکانی پڑیں گی، دوسرے نبیوں سے نظریں جھکانی پڑیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم نامہ اعمال صاف کر کے دنیا سے آنا، تاکہ کل قیامت کے دن میرا سر فخر سے بلند ہو جائے، سر فخر سے بلند ہو جائے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، توبہ نہ کر لیں؟ کیا خیال ہے بھائی، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں سارے، تاکہ توبہ ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، کھاتا صاف ہو جائے۔ اور اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو ذرا ایک حدیث سنا کے پھر توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا انا حبیب اللہ، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، یہ نوجوانوں کے لیے سنا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے سنا رہا ہوں، میرے نبی کے ان جملوں کو دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انا حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، الشاب التائب حبیب اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر جائے، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر جائے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ گناہوں سے توبہ کرنے والا نوجوان بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے،
اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ کیوں بھائی کیا خیال ہے، توبہ کر لیں سارے، توبہ ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، کھاتا صاف ہو جائے گا۔